سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس ليعبدون إلا ليعبدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام حضرات عشق محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين. يا رسول الله اغفر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غمك ورب هديتنا سهل لنا إشكالنا قلت هيلتي أنت وسيلتي أدركني يا رسول الله. إمدادكم ازواجهم آزادكم دردین دنیا شان دنیا ویسے اعظم دستگیر وجہ بخش فیض آدم مظہر نور خدا نام سارا پیر کامل کامل اللہ رحمہ. حضرات وقار جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اور نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر عبادت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر انسانوں جنوں کا ذکر کیا اور اس کی عبادت کا ذکر کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور بھی بہت مخلوق ہے. اتنی مخلوق ہے کہ ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے, لیکن وہ مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بدستور عبادت کر رہی ہے. کسی مخلوق کو کہنا نہیں پڑتا, اس کی طرف کوئی پیغمبر, کوئی قاصد, کوئی نیک بندہ بھیجنا نہیں پڑتا کہ جا کے کوئی تبلیغ کرو تاکہ یہ میری عبادت کرے, میری ریاست کرے, مجھے یاد کرے. واحد یہ دو قومیں ہیں, دو مخلوق ہیں اللہ عز و جل کی, کہ ان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر بھیجے تاکہ ان کو سمجھایا جائے, ان کو دین اسلام کی طرف لایا جائے. لیکن یہ ایسی قوم گزری ہے کہ ان کے اندر فرمانبردار بھی بہت ہے لیکن نافرمان بھی بہت ہے. جنوں کے اندر بھی نافرمان ہے, انسانوں کے اندر بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے فرشتوں کو پیدا کیا نور سے, دوسرے نمبر پر جنات کو پیدا کیا آگ سے. لیکن انسان کتنا خوش نصیب ہے کہ اس کو نور, آگ اور مٹی سے پیدا کیا. فرشتے خالی نور ہے, جنات آگ سے بنے ہیں, لیکن انسان آگ سے بھی بنا ہے. اس کے اندر نور بھی ہے اور اس کے اندر مٹی بھی ہے.
چیزوں کا مجموعہ یہ مرقع ہے، ان 3 چیزوں سے بنا ہے۔ فرشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ گیا اور جنات کو بھی پیچھے چھوڑ گیا۔ انسان کے مقابلے میں نہ فرشتے ہیں اور نہ جنات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کہا انسان کو کہ جتنی بھی مخلوق میں نے پیدا کی ہے، تمام مخلوق میں انسان اشرف المخلوقات ہے۔ لیکن اگر یہ بگڑنے میں آئے، فرشتہ اور جن تو دور کی بات، دیگر مخلوق تو دور کی بات، یہ درندہ صفت اور خنزیر اور کتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ بڑی چوڑی تفسیر ہے، اگر اس کے تفسیر میں ہم جائیں، انگریز جو ہے انگریز اس کی زبان میں، انگریزی زبان میں انسان کو سوشل اینیمل کہتے ہیں، سوشل اینیمل، معاشرتی جانور۔ کبھی کبھی بڑے ہم حیران ہوتے ہیں، اشرف المخلوقات کو سوشل اینیمل کہتے ہو۔ وہی جو انگریز ہے وہ جواب دیتا ہے اس بات کا۔ اگر ایک بندہ اپنی سلوار اور قمیض کو نکال کے ننگا بازار میں پھرے تو آپ اس کو کیا کہیں؟ ایک آدمی اٹھ کر معصوم لوگوں کا قتل و غارت کرتا ہے، ان کو ظلم و شدت کا نشانہ بناتا ہے، یہاں تک کہ ان کو قتل کر دیتا ہے، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ ایک آدمی اپنی اولاد کو آگ لگا کے مار دیتا ہے، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ ایک آدمی اٹھ کر اپنے ماں باپ کو اس وجہ سے مار دیتا ہے کہ مجھے جائیداد ملے، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ ایک آدمی اٹھ کر ایک دوسری عورت کی وجہ سے پہلی عورت کو یا دوسری کو مار دیتا ہے، جلا دیتا ہے، گھر والے منصوبہ بناتے ہیں یہ بہت ٹھیک نہیں ہے، کسی طریقے کے ساتھ گیس کو کھلا چھوڑ دو، پھر ایک تیری جلا دو، اس کو کچن میں بھیج دو تاکہ وہاں پہ یہ جل کے مر جائے، اس کو کیا کریں گے؟ وہ تو سوشل اینیمل سے بھی بڑھ کے ہے، وہ تو جانور ایک دوسرے جانور کا، شیر کے علاوہ، چیتے کے علاوہ ایک دوسرے جانور کا احترام کرتے ہیں۔ یہ انسان، عجیب بات اس انسان کی یہ ہے کہ نعمتیں اللہ تعالی کی کھاتا ہے، یہ صحت، یہ جان، یہ اولاد، یہ مال و دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دی ہے۔ اس کو تو چاہیے تھا کہ اس کی اتنی عبادت کرتا، دن رات اس کو یاد کرتا، اس کی فرمانبرداری کرتا کہ یا اللہ تو نے اتنی صحت دی ہے، تو نے مجھے اولاد دی ہے، مجھے مال و دولت سے نوازا، اتنی بڑی زندگی دی، 80-50 سال میں دنیا میں جیتا ہوں، اس کے اندر ہم اس کو عبادت کرنی چاہیے تھی، یہ لیکن اتنا ناشکرا اور اس قدر فاسق و فاجر ہے، اللہ کو رب مانتا ہے، اس کی نعمتیں بھی کھاتا ہے، یہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، محمد رسول اللہ بھی کہتا ہے، لیکن پیروی شیطان کی کرتا ہے۔ پتہ نہیں کس امید سے اس شیطان مردود کی یہ پیروی کرتا ہے کہ قیامت کے دن کیا اس کو اللہ سے شیطان بچا لے؟ یہ مردود تمہیں اللہ سے بچا لے گا، عذاب سے، دوزخ سے، جہنم سے تمہیں یہ بچا لے گا؟ نہیں بچا سکتا۔ اگر بچائے گا تو اللہ اپنی رحمت سے بچائے گا، پھر اس شیطان مردود کی پیروی کیوں کرتے ہو؟ رب اس کو مانتے ہو، عبادت اسی کی کرنے کی کوشش کرتے ہو، سارے معاملات ہوتے ہیں، مدد مانگتے ہو، کہتے ہو کہ اللہ نے مجھے یہ اولاد بھی دی، یہ صحت، یہ مال و دولت، لیکن پیروی شیطان کی۔ شیطان کے کہنے پہ نمازیں تم نے چھوڑی، شیطان کے کہنے پہ لوگوں پر ظلم و شدت تم نے کیا، شیطان کے کہنے پر روزے تم نے چھوڑے، حرام روزی کا اختیار تم نے کیا، شیطان کے کہنے پر تم نے زنا کیے، شرابیں پی اور لوگوں پر ظلم و شدت کر کے ان کو زیر کرنے کی کوشش کی، لیکن اپنے آپ کو یکسر بھول گیا
کسی شیطان کے کہنے پر پتہ نہیں تو دنیا میں ابھی کیا کرنے والا ہے. تو محترم اسلامی بھائیوں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس انسان کو میں اسی لیے پیدا کیا تھا، اس واسطے پیدا کیا تھا کہ یہ میرا بندہ میری عبادت کرتا. پیدا کرنے والا میں ہوں، یعنی رب العالمین ہے. اس انسان کو چاہیے کہ اسی کی عبادت کرے، اسی کی فرمانبرداری کرے. پیدا ہوا معصوم سا بچہ گود میں دودھ پی رہا ہے. اگر ماں کے دل میں اللہ محبت نہ ڈال دے تو گلا گھونٹ کر اس کو وہیں پہ مار دے. بس اس کے منہ پہ ہلکا سا ناک میں ہاتھ رکھ دے تو بچے نے 1 منٹ کے اندر اس دنیا فانی سے خوش کر جائے. ماں کے دل میں محبت ہے، بچے کو پروان چڑھاتی ہے، اس کی پرورش کرتی ہے. انسان غافل تو کیا اس بارے میں کبھی بھی نہیں سوچتا کہ ماں کے دل میں محبت کرنے پیدا کرنے والا وہ رب العالمین کی ذات ہے. تجھے اس ماں نے پاس موڑ کے بڑا کیا. جب تم جوان ہو گیا تو اللہ کے سامنے سرکشی کرتا ہے، اس کے حکم عدولی کرتا ہے اور شیطان کی باتوں کو مانتا ہے. جس رب العالمین نے تجھے عبادت کے لیے پیدا کیا تھا اسی کے خلاف ورزی کر کے شیطان کی تابعداری کرتا ہے. یاد رکھیے، آج میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا سوشل میڈیا میں، وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ کروڑوں اربوں مردے آج اپنی قبروں میں پڑے ہیں لیکن وہ ایک تمنا کرتے ہیں، ایک خواہش کرتے ہیں، ایک شدید قسم کی ان کی تمنا ہے کہ اللہ ہمیں دوبارہ موقع دے، ہم دنیا میں آئیں اور اللہ کی اتنی عبادت کرے، اتنی ریاضت کرے کہ لمحہ بھر بھی غفلت میں نہ گزارے. لیکن افسوس ان کی تمنا، ان کی خواہش اب پوری نہیں ہو سکتی. لیکن آپ کی تو ہو سکتی ہے، آپ کی اور میری. ہم تو زندہ ہیں، ہم تو ہر قسم کی عبادت آج اللہ عز و جل کی کر سکتے ہیں. تو پھر ہم کیوں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں؟ آخر ہمیں کیا ہوا؟ تو محترم اسلامی بھائیو، آخر میں بات یہی ہوتی ہے کہ شیطان کے وسوسے اور شیطان کی تابعداری اور شیطان کے ورغلانے پر ہم اللہ کی طرف نہیں جا رہے. آج شیطان اتنا طاقتور ہو گیا کہ تمہیں تمہاری نماز سے اس نے روک لیا. اللہ بلاتا ہے آؤ میری نماز کی طرف، میرے مسجدوں کی طرف آؤ، حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح آؤ صلاح کی طرف، کامیابی کی طرف آؤ. تمہارا شیطان اتنا طاقتور ہے کہ تو رب کی نہیں مانتا تو شیطان کی مان لیتا ہے. کبھی کبھی بندہ بڑا حیران ہو جاتا ہے کہ یہ لوگوں کو ہو کیا گیا ہے، کس قدر شیطان کی تابعداری اور پیروی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حبیب علیہ السلام کو بھولے بیٹھے، شخصاً بھولے بیٹھے. مرنے کے فوراً بعد بندے سے پوچھا جائے گا مر رب کو تیرا رب کون ہے تیرا رب. وہاں یہ پوچھا جائے گا بتا تیرا شیطان کے معاملات میں کیا تھے جو جس کی پیروی کیا کر کے یہاں پہنچا، فسق و فجور میں گناہوں میں ملوث رہا، دین اسلام کو چھوڑا، اللہ کی فرمانبرداری کو چھوڑا. تو محترم اسلامی بھائیوں، وہاں پہ تو ہمیں جواب دینا پڑے گا. اور لازمی طور پہ ہر مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہے مسجد میں آتا ہے اللہ اکبر، چاہے جمعے کو آتا ہے، چاہے وہ رمضان کے مہینے میں آتا ہے، چاہے جب ان کے گھروں میں کوئی فوتگی وغیرہ ہو، عبرت کے طور پہ 2 دن نمازیں پڑھنے آتا ہے، تیسرے دن پھر موت کو بھی بھول کر اپنے فوت شدہ کو بھی دفنا کے آ جاتا ہے، پھر خرمسی میں دنیا کے معاملات میں گرفتار ہو جاتا ہے. وہ علیحدہ معاملہ ہے. لیکن جس نے کلمہ پڑھا ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، اس سے پوچھا جائے گا
تیرا رب کون ہے؟ اب رب کو پہچانا ہی نہیں، ساری زندگی تابعداری شیطان کی ہے۔ جس رب نے عبادت کے لیے کہا تھا کہ میں نے تجھے عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے، میری طرف آنے جھکنے کے لیے تمہیں میں نے پیدا کیا ہے، اس کو تو یکسر یہ بولا ہوا تھا۔ اب بتاؤ کہ وہ وہاں پہ کیا جواب دے گا؟ تو محترم اسلامی بھائیوں، آپ نے جو اور میں نے بھی یہ جواب تیار کرنا ہے وہاں جانے کے لیے۔ ہم دنیاوی امتحانات میں جو طالب علم ہے، جو نے پڑھا ہے، ایم اے کیا ہے، میٹرک کیا ہے، جو بھی تعلیم اس نے حاصل کی ہے، اس کو پتا ہوگا امکانی سوالات اور جو یقینی سوالات ہوتے ہیں، انسان اس میں کتنی کوشش کرتا ہے، سب پہ نظر ڈالتا ہے، سب کو دیکھتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ سوال آ جائے، یہ سوال آ جائے، میں اس کو تیار کر لوں، راتوں کو جاگ جاگ کے ان سوالات کی تیاری کرتا ہے کہ وہاں پہ میرا امتحان ہوگا، ایک پیپر مجھے دیا جائے گا، بھائی اس کے مطابق تو اگر 33 نمبر حاصل کرے گا تو تجھے اس پرچے میں پاس قرار دیا جائے گا۔ اگر 33 نمبر سے تمہارا ایک نمبر بھی کم ہوا، اگر 32 ہوئے، 30 ہوئے، 31 ہوئے، تجھے فیل کر دیا جائے گا اس پرچے میں۔ یہ امکانی اور یقینی سوالات میں یہ محنت کرتا ہے اور کئی کامیاب ہو جاتے ہیں، 11 میں سے مطلب کہ 1050 نمبر لے لیتے ہیں، کئی کتنے لے لیتے ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ یہ یقینی سوال ہے کہ جو بندہ اس دنیا سے جائے گا، جانا تو سب کو پڑے گا، آپ بھی جائیں گے، میں بھی جاؤں گا، جانا پڑے گا، کوئی ممکن نہیں ہے، کل مقصد ضائع قتل ہو۔ یقینی سوالات ہیں قبر کے اندر، حساب لیا جائے گا آپ سے بھی اور مجھ سے بھی۔ بتاؤ دنیا میں زندگی گزار کر اس قبر کے اندر آنے والے، اللہ نے تجھے عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، تو نے عبادت اللہ عز و جل کی کیسے کی؟ کیا رب کو تو نے پہچانا؟ تو نے رب کو پہچانا؟ من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ اب جو بندہ نماز پڑھتا ہے، مسجدوں میں آتا ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، وہ تو پہچانے گا، وہاں تو جواب دے گا۔ فرشتوں مجھ سے پوچھتے، ہاں میں بتاتا ہوں، میں تو ہر نماز میں رب تعالیٰ کو پکارتا تھا، الحمدللہ رب العالمین، اور ہر رکوع سجود میں اللہ اکبر کہتا تھا۔ میں اپنے رب کو پہچانتا بھی ہوں، جانتا بھی ہوں، اور اس بات پہ میں نے عمل بھی کیا ہے، خالی جانتا پہچانتا نہیں بلکہ عمل بھی کیا ہے۔ عملی طور پر میری زندگی تمہارے سامنے ہے۔ تو اس وقت پھر اس سے سوال کیا جائے گا، ماں دین ہوگا، تیرا دین کیا ہے؟ تو اس بندے کو اپنے دین کے بارے میں بھی بتانا پڑے گا۔ اب ہم اکثر اپنے دین کو بھول کر بیٹھتے ہیں، کیا جواب دیں؟ کیا ہم یہ جواب دیں کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، روزے نہیں رکھتے؟ دین کے اندر یہی چیز ہے۔ حج کی استطاعت ہونے کے باوجود کہتے تھے اولاد کی شادی کرے، بیٹیوں کی شادی کریں گے تو پھر ہم حج کریں گے۔ کس روایت، کس حدیث، کس قرآن کی آیت میں لکھا کہ اولاد کی شادیاں وغیرہ کر کے حج پہ جانا؟ زکوٰۃ عین فرض ہو چکی ہوتی ہے، لیکن وہ زکوٰۃ کو نعوذ باللہ ٹیکس تصور کر کے زکوٰۃ نہیں دیتا۔ حالانکہ 40% زکوٰۃ اپنے مال میں سے نکالنا، غریبوں کو دینا، جو کہ مستحق ہے۔ ہر مسلمان صاحب استطاعت جس کے پاس اتنا مال ہے کہ اس کی زکوٰۃ نکالی جائے، دینا پڑے گا۔ یہ ہمارا دین ہے۔ روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج ادا کرنا، کلمہ پڑھنا۔ اب صرف کلمہ پڑھ کے ساری چیزوں کو بھول کر جب دنیا سے تو جائے گا تو وہاں جواب کیا دے گا؟ کیا وہاں پہ سوالوں کے جواب دے گا کہ تیرا دین کیا ہے؟ دین کو تو نے سمجھا ہی نہیں، دین کی طرف تو آیا ہی نہیں، کبھی سوال ہی نہیں کیا نماز کے بارے میں۔ قاری صاحب بتائیں میری نماز کیسی ہے؟ میں الحمد شریف صحیح پڑھتا ہوں یا صرف الحمدللہ رب العالمین؟ یعنی پتہ ہی نہیں چلتا نماز میں تم پڑھتا کیسے تھا۔ لوگوں کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، آج پیسے کمانے اتنے آتے ہیں، یقین جانے ہم
ہم سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ تمہیں پیسے کمانے کے اتنے برے اتنے طریقے آتے ہیں. جب نماز سنی جاتی ہے، جب اس سے کلمہ سنا جاتا ہے، جب اس سے کہا جاتا ہے وضو کا طریقہ وضو بتا کیسے کرتے ہیں، جب اس سے پوچھا جاتا ہے غسل کیسے کیا جاتا ہے، غسل کے فرائض و واجبات کیا ہے، تو اس وقت یہ زیرو میٹر بن جاتا ہے. اس سے پوچھنا کہ دنیا کے مال کمانے کے گھر پوچھ، مال جمع کرنے کے اور اولاد کو اچھے سکولوں میں بیگن سکول اور دیگر یہ مہنگے ترین سکول انگلش میڈیم میں پڑھانا کا مقصد ہے، جہاں پہ 15-20 ہزار کا ماہانہ پتہ نہیں کتنی فیس ہے. مجھے تو ہم تو اس طرف کبھی جا ہی نہیں سکتے. تو محترم اسلامی بھائیوں، دین کو سمجھنے کی کوشش کرو. مرنے سے پہلے اپنے رب کو بھی پہچانو، اپنے دین کو بھی پہچانو. اس دین اور رب کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، آپ سے اور ہم سے سب سے پوچھا جائے گا. دین کو یسر بلا کر ایک طرف کر کے نہ بیٹھو. آخر آپ مسلمان ہے، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، آپ کا نام مسلمانوں والا ہے، ماں باپ آپ کے مسلمان ہے. کافر سے تو حساب ہی نہیں ہوگا. کافر ہے، دنیا سے جائے گا سیدھا جہنم میں. لیکن مسلمان سے سوال و جواب بھی ہوں گے، حساب و کتاب بھی ہوگا. حساب و کتاب اس سے ہوتا ہے جو کلمہ گو ہے. جن سے حساب نہیں ہونا وہ بے ایمان، مردود، ملعون، کافر، وہ بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں جائے گا. تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا یہ تیرے سامنے یہ شخصیت جو کھڑی ہے جس کا تو کلمہ پڑھتا تھا، اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو کیا کہتا تھا، کیا سمجھتا تھا، کیا معاملات تھے تیرے؟ اب بتاؤ جو بندہ ساری زندگی شیطان کی پیروی کر رہا ہے، دین اسلام اور سنت مصطفیٰ سے وہ دور ہے، وہاں پہ کیا جواب دے گا؟ کیا ہم وہاں پہ جواب دے سکیں گے؟ شیطان کی پیروی کرنے والا، شیطان کی اتباع کرنے والا، اس کے طور طریقے پہ عمل کرنے والا، غیر مذہب کافروں، مشرکوں، بد مذہبوں اور آتش پرستوں جیسا چہرہ بنانے والا، انہی کی جیسا لباس پہننے والا، دیگر معاملات بھی انہی جیسے کرنے والا، وہاں کیا جواب دے گا؟ وہاں تو جواب وہ دے گا جس کا چہرہ سنت مصطفیٰ جیسا ہو، جس کا اٹھنا بیٹھنا سنت کے مطابق ہوگا، جس کا کھانا سنت کے مطابق ہوگا، جن کی گفتگو سنت کے مطابق ہوگی. جواب تو وہ دے گا جو ہر بات میں بہن اور ماں کی گالی نکالتا ہو، وہاں کیا جواب دے گا؟ جو دنیا میں کتوں کی طرح بھونکنے کے لیے ہر قسم کی معاملات قائم اس بندے کے پاس موجود ہے، 2 گھنٹے عورتوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ موبائل پہ بکواس کرتا رہتا ہے غیر محرم عورت سے، کسی کی ماں بہن سے، خود اپنی ماں بہن کو بھول کے بیٹھا ہوا ہے. بتاؤ قبر کے اندر وہ کیا جواب دے گا؟ خدا را تھوڑا سے اپنے اعمال کی طرف بھی توجہ کیجیے. 2 گھنٹے ایک پلید بے حیا قسم کی عورت کو تم دے سکتے ہو، 2 گھنٹے بولتے ہو نا. یہ پیکج وغیرہ یہ کمپنی والوں نے کیوں نکالے؟ اس لیے تو نکالے. ان کو دے سکتے ہو، 5 منٹ کے لیے نماز پڑھنے نہیں آ سکتے. لعنت ہے تم پر اور تف ہے تم پر کہ جس رب نے تجھے پیدا کیا اس رب کو بھول کے بیٹھا ہے، اور ایک نجس ناپاک بے حیا عورت کے پیچھے لگ کے تو نے اپنے رب کو اور اپنے دین کو بھول کے بیٹھا. مسلمانوں اس بارے میں بھی غور کرو، اس لیے بھی غور کرو کہ دنیا جو ہے یہ مقافات عمل ہے. آج کسی ماں بہن کے ساتھ تم باتیں کرو گے، اس کے ساتھ دیگر معاملات کرو گے، عشق وغیرہ لڑاؤ گے، ذہن میں رکھنا اگر تمہاری ماں ہے، اگر تمہاری بہن ہے، کل کو تمہاری بیٹی بھی ہوگی تو اس کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا. آج اپنی نظروں میں حیا پیدا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اولاد کو بے حیائی سے بچائے گا. تو رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں سوچ نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے دین اسلام سے محبت نصیب فرمائے، اللہ کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.